CCPO لاہور نے 11 اگست کو ایک پریس کانفرنس کی تھی ٹاؤن شپ میں جو ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں دو خواتین کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آج کی پریس کانفرنس اسی کی کنٹینویشن میں ہے. جو انیشل فیکٹس تھے وہ سارے اس دن تک جو فیکٹس ٹرانسپائر ہوئے تھے وہ تمام آپ کو عرض کیے گئے تھے. آج ان کی فائنل رپورٹ جو کہ فورینسک سے آئی ہے اور اس کے بعد جو میڈیکل بورڈ کا یونانیمس اوپینین ہے وہ ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. جو فورینسک کی رپورٹ ہے اس کے اندر ملٹیپل ڈرگز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں. آمنہ ڈاٹر آف گلشن ٹراڈامول ڈیکسٹرومیتھورفین کوڈین مورفین 6 ایسیٹائل مورفین ڈائزپام فینیرامین پیپاورین اور کلوروکوین. انمول ڈاٹر آف عظمت ٹرامیڈول ڈیکسٹرومیتھورفین کوڈین مورفین 6 ایسیٹائل مورفین ڈائزپام پری گیبلن نکوٹین نائٹروزپام. اور یونانیمس اوپینین جو ہے کاز آف ڈیتھ ان بوتھ کیسز کارڈیو پلمنری اریسٹ ڈیو ٹو کمبائنڈ ڈرگ ٹاکسیسٹی. اس سے پہلے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فائنڈنگز تھیں وہ CCPO لاہور نے پہلے ہی آپ کی گوش گزار کر دی تھی جس میں وائلنس کے مارکس نہیں تھے اور ساری فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو 11 تاریخ تک کے فیکٹس بتا دیے گئے. آج جو فائنل رپورٹ آئی ہے وہ فیکٹس میں پیش کرنے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور ہوپ فلی اس رپورٹ کے بعد جو سارے فیکٹس ہیں جو سارے سرکمسٹانسز ہیں ان دو خواتین کی ڈیتھ سے متعلق وہ کلیئر ہو جائے. یہ بات ایڈمیٹڈ ہے کہ دو خواتین کا ایک ساتھ انتقال کر جانا از این unusual انسیڈنٹ اور اس unusual انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی unusuality کی وجہ سے کافی ابہام ریز ہوتا ہے. یہی بات اس کو انسیڈنٹ کو unusual کرتی ہے. ایک تو دو افراد کا ایک دم انتقال ہو جانا اور یہ جو فیکٹس آپ نے بتائے ہیں اسی فیکٹس کو ڈھونڈتے ہوئے انہی فیکٹس کو ایسرٹین کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگا. اور یہ رپورٹ ڈاکٹرز کی ہے اور یہ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں ہے, یہ پورا میڈیکل بورڈ نے اس کو جو ہے ایسرٹین کیا, اس کی انویسٹیگیشن کی, اس کی آٹوپسی کی. تو ان کی یونانیمس اوپینین جو ہے وہ میں ایک ٹیکنیکل یونانیمس اوپینین جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. سیکنڈلی یہ جو ہے نا یہ نشہ نہیں ہے, بیسیکلی یہ میڈیسنز ہیں. اگر آپ دیکھیں نا یہ ڈرگز ہیں جو میڈیسن ایز اے میڈیسن یوز ہوتی ہیں تو یہ اسٹور سے اویلیبل ہوتی ہیں فارمیسی پہ. اور وہ سارے کا سارا کلیئر ہوتا ہے ان رپورٹ سے. اور آپ کے علم میں ہی ہے کہ شروع دن سے ہی اس میں 176 CRPC کے تحت ایک جوڈیشل کارروائی شروع کی گئی تھی, وہ بھی مکمل ہوئی ہے. تمام فورینسکس کی رپورٹس آ گئی ہیں. تو اس تمام انویسٹیگیشن کے بعد انکوائری کے بعد جو فیکٹس نکلے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. RPO راولپنڈی اور CPO راولپنڈی نے کل ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی تھی. اس میں 3 افراد FIR میں نامینیٹڈ ہیں, 2 اس میں سے گرفتار ہیں اور کل ان کا 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا تھا if I can recall correct. تو وہ انویسٹیگیشن از ان پروسیس اور میں آپ سب کی وساطت سے کل راولپنڈی پولیس نے بھی یہ ری ایشور کیا تھا, میں آج دوبارہ یہ ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ مکمل میرٹ کے اوپر وہ تفتیش ہوگی. اس کے اندر میں ایک فیکٹ کل راولپنڈی پولیس نے وہ فیکٹ بالکل بتایا تھا, میں اس کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پولیس وہاں سب سے پہلے پہنچی تو وہ انسیڈنٹ ایز اے خودکشی پیش کیا گیا. یہ پولیس کی
فائنڈنگ تھی کہ نہیں یہ خودکشی نہیں ہے. تو ایف آئی آر درج ہے, 2 ملزمان ریمانڈ پہ ہیں, تفتیش جاری ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے, لوگ جرم کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ یہ منشیات بالکل زیرو ہو گئی ہے, فی الحال ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جس قسم کی اویلیبل تھی اب وہ نہیں ہے. ایک میسو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور یہ سب فیکٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اور چیف منسٹر صاحبہ نے جہاں باقی کرائمز کے ساتھ کے لیے ایک ان کا ویژن تھا, ان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے باقی سارے کرائم, آپ باقی سارے پراپرٹی کے کرائمز دیکھیں جو ڈراپ ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی آرگنائز کرائم کا ایک حصہ ہے, اس میں بھی میسو کریک ڈاؤن ہوا ہے. سب سے پہلے جو ہوا تھا وہ آڈٹ ہوا تھا, وہ انسٹیٹیوشن کا آڈٹ تھا, کسی کی انکوائری نہیں تھی. وہ ایک ڈی آئی جی رینک کے آفیسر سے کروائی گئی. اس آڈٹ میں جب چیزیں نکلی تو پھر جو انکوائری ہوئی وہ شہزادہ سلطان صاحب نے کی, اور شہزادہ سلطان صاحب ان سے 2 یا 3 بیچز سینئر ہیں. تو پہلی جو انکویزیشن تھی وہ ایک پروب تھا, ایک آڈٹ تھا, وہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کسی کے خلاف انکوائری نہیں تھی, وہ ایک آڈٹ تھا. چلیں اس میں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک ڈی آئی جی صاحب تھے, ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی پوری, وہ کون لوگ تھے؟ ان کے ساتھ 2 افراد اور تھے. کیا وہ پولیس آفیسر تھے؟ نہیں, وہ آڈیٹرز تھے. وہ ان دونوں آڈیٹرز کی ٹیم کو سپروائز کر رہے ہیں. انکوائری جو کی ہے وہ تو شہزادہ سلطان صاحب نے کی, وہ اس کے بعد ہوئی. اینٹی کرپشن کو بھی کیس چلا گیا ہے, جو آفیسرز سی پی او لیول پہ ڈیل کیے جانے تھے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو چکا ہے, اور جو ان آفیسرز کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا ایس این جی ڈی لیول پہ ایکشن لیا جانا ہے وہاں ان ڈیو کورس آف ٹائم ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے 2-3 چیزیں شروع کی ہیں. نمبر 1, ہم اپنا آئی اے بی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم جو ہے اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. سیکنڈلی, ڈی پی اوز آر پی اوز جو ہیں وہ اپنے لوکل لیول پہ سسٹمز بنائیں گے, اور تمام اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی ڈپیوٹ کیا گیا ہے, اور وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز بڑھائیں گے. انشاءاللہ اس میں ایک پروسیس ہم شروع کریں گے, اور آپ کو جلد, بہت جلد اس کے اندر جو ہے خاطر خواہ جو ہے وہ نظر آئے گا کارروائی. آپ انسیڈنٹ دیکھیں, 3 بجے پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے, 5:30 بجے ان دونوں خواتین کا انتقال ہوتا ہے. 2.5 گھنٹے کا ٹائم تھا, اور ان کو لایا گیا. اس ٹائم پولیس نہیں پتہ کر سکی ہوگی یا نہیں پتہ لگا ہوگا کہ ان کے نشے کی ان کا اس کا کیا سچویشن ہے, اور جیسے ہی وہ کولیپس ہوئی ہیں تو 1122 کو بھی بلایا گیا, اور ساری اس کے بعد جو ہے پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو پوسٹ مارٹم ہوا جو کہ پورے بورڈ نے کیا, اس میں کوئی تشدد کی چیز نہیں نکلی, کوئی تشدد کا اس میں ریمارک نہیں ہے. اور ابھی جو ٹیکنیکل رپورٹ, اٹ از ناٹ ایزی کیس. ٹیکنیکلی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اٹس ناٹ اے ایزی کیس, لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکل اوپینین اپنی دی ہے اس کے اندر کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ چیزیں نکلیں, اور اس کا یہ ایفیکٹ تھا, اور اس کی وجہ سے یہ پوری چین آف ایونٹ جو ہے وہ انہوں نے بیان کی. میں بالکل, یہ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا, میں بالکل اوپنلی اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں. ڈولفن فورس کوئی نہیں ختم کی جا رہی. اس میں ہم لوگوں نے صرف ایک چھوٹا سا چینج کیا ہے. وہ چینج یہ کیا ہے کہ ان کا آپریشنل کنٹرول جو ہے وہ لوکل ایس ایچ او کو, لوکل پولیس اسٹیشن کو دیا ہے. وہ کہاں گشت کریں گے, کتنی دیر کہاں رہیں گے, کون سی روڈز پہ جائیں گے, یہ بجائے اس کے کہ ایک ایس پی بیٹھا ہوا ڈیسائیڈ کر رہا ہو, یہ لوکل ایس ایچ او ڈیسائیڈ کرے گا. جہاں وہ اپنی لوکل گاڑیوں کو گشت پہ نکالتا ہے, اسی طرح وہ ان کو بھی لوکل گشت پہ نکالے گا. دوسری بات یہ, آپ نے ان کی موٹر سائیکلز کی بات کی ہے. باقی شہروں میں, تمام شہروں میں, گجرانوالہ, فیصل آباد, مری کی تو ابھی موٹر سائیکلیں گئی ہیں کچھ دن پہلے, وہاں تمام موٹر سائیکلیں نئی ہیں. لاہور کے اندر موٹر سائیکلز پرانی ہیں,
اس کا ہم نے کیس موو کیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ موٹر سائیکل جلد ہی ریپلیس ہو جائیں گی. اور اس میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے آ رہا ہے کہ ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر الیکٹرک موٹر سائیکلز ہم اس کے لیے لے سکیں تو ان کی کیا فیزیبلٹی ہوگی. کرپشن پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور جو بھی کرپشن کرتا ہوا پایا جائے گا, جس کا خلاف ثبوت آئے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگا.